عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، اور اصل مقصد اگر پورا نہ ہو تو اس کے ضمن میں سارے کام بھی ہوتے رہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتے۔ آپ اپنے بچے کو کسی دینی مذہبی ادارے میں یا کسی کالج یونیورسٹی میں داخل کرا دیں، وہ ہاسٹل والے بہترین کھانا پہنچائیں، اسے زبردست اچھے برتنوں میں صرف کریں اور بہترین رہائش دیں اور پک اینڈ ڈراپ کی زبردست سہولیات دیں، سارے کام کریں، بس بچے کو پڑھائیں نہ، تو آپ بچے کو وہاں رہنے دیں گے؟ آپ لینے جائیں گے، ان سے کہیں گے بچہ واپس کر دو، تو وہ کہیں گے جناب ہم تو اتنا اچھا کھانا کھلاتے ہیں، ہم تو سونے کے لیے اتنا اچھا بندوبست کر کے دیتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہے، تو آپ کہیں گے روٹی گھر بھی کھا لے گا، سونے کے لیے اچھا بستر ہم بھی دے دیں گے۔ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ یہاں تعلیم حاصل کرے، اگر پڑھنا نہیں تو پھر یہاں رہنے کا کوئی فائدہ بھی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے کھل کے حضور کا میلاد منانا ہے، کھل کے حضور کی نعتیں پڑھنی ہے، کھل کے ذکر پاک کرنا ہے، حضور سے پیار کرنا ہے تو والہانہ کرنا ہے۔ لیکن ہم نے ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ حضور کے آنے کے کچھ مقاصد بھی ہیں۔ آپ سارے کام والہانہ کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس مقصد مبارکہ کو نہیں سمجھتے جس کے لیے حضور تشریف لائے تو پھر اصل کام رہ جائے گا۔ اصل کام سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ میں نے محبوب کو بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تعظیمی سجدے کا سوال پوچھا، عبادت کا سجدہ تو ویسے ہی کفر ہے، شرک ہے، تعظیم کے لیے سجدہ، تو 40 کے قریب دلائل، 50 کے قریب دلائل کتاب و سنت سے دیے، 150 کے قریب حوالہ جات فقہاء اور محدثین سے دیے، اور اعلیٰ حضرت نے ایک پوری کتاب لکھ کے بتایا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے توحید و رسالت ہے نا، یہ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدے کی پختگی کی بات کرتی ہیں۔ پختہ عقیدہ ہو ہمارا، پختہ، جب ہمارا ذہن ہوگا نا رزق اللہ نے دینا ہے، پھر کوئی ناجائز ذریعہ نہیں اختیار کریں گے۔ جب ہمارا ذہن بن جائے گا نا کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزتیں ذلتیں یہ مشیت الہی کا تقاضا ہوتی ہیں، پھر ہم کوئی غلط سیاست نہیں کریں گے، کوئی چور رستہ نہیں تلاش کریں گے آگے جانے کا۔ جب ہم عقیدہ توحید و رسالت والے ہوں گے تو پھر کچی پکی باتیں نہیں کریں گے، پھر توکل مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، پھر ہم اپنے رب کی جانب توجہ رکھیں گے۔ تو ایک تو مقصد رسول کریم کے تشریف لانے کا لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، اللہ کی جانب۔ حضور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ آج کل وہ جو نسبت کے بڑے دعوے دار ہیں وہ عبادت سے دور ہیں۔ آپ کیمروں کے سامنے بٹھا لیں، میرے جیسے آدمی کو بھی گھنٹوں بٹھا لیں، لیکن کچھ مصلی پہ بھی چلو گھنٹوں نہ صحیح تو کوئی آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے عزیز، نماز فرض ہونے سے پہلے بھی کئی دن جا کے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں، تو ان کی روح عبادت مانگتی ہے، ان کا دل عبادت مانگتا ہے، ان کی پیشانیاں سجدوں کو تڑپتی ہیں۔ وہ جب تک اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ نہیں کرتے سکون نہیں پا سکتے۔
چونکہ کچھ ضروریات وجود کی ہیں، کھانا پینا سونا، کوئی ضروریات روح کی ہیں، اور جب تک ہم اپنے روحانی معاملات کو نہیں دیکھتے تب تک ہماری وہ سکون والی کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسباق دیے ہیں کہ عبادت، ذکر، تلاوت، اس پر ہم خاص توجہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے۔ مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے، محبت سے ایک بڑی تعداد ہے، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کوئی 18-20 لوگ مل جاتے ہیں نئی دعوت دینے والے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر لیا سب نے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے ہیں، تو مجھے ذرا زیادہ جلسے مل جائیں گے تو دیہڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقریروں کا، وعظوں کا، جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ کیا مقصد ہے؟ روز 2 گھنٹے تقریر سنو اور عمل کب کرنا ہے؟ دین کو عملاً، دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں، ایک ایک کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے، حرج نہیں، لیکن یہ تو عملی نفاذ کے لیے آیا نا۔ تو عملاً دین کی طرف رغبت کریں۔ میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بھی تو اجاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، نقش قدم ان کا اپنایا جائے، ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے۔ رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں، یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا، رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے۔ اگر فرما برداری نہیں کرتے، بات ہی نہیں مانتے، آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے، تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت۔ صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ۔ نبی کریم، وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں، اس کا حکم ہے، حکم ہے، یہ بھائی نہیں آپ یہ بتائیں۔ تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا؟ حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے؟ کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا، لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے، بات بھی، پیار ہم بھی والہانہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں؟ ہمارے ہاں لے تو لاللہ ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے، یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔
ایک اس کونے میں تھے. ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے ہیں. اس کونے میں تھے, کانوں میں